معزز حاضرین، ہم اور آپ اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر نماز کو فرض کیا ہے، 5 وقت کی نماز جس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان جس عبادت کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کرتے ہیں، اس عبادت کو بجا لانے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ نماز کو چھوڑنا آج کل گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارا جمعہ کا خطبہ اسی موضوع پر ہوگا تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، میری اصلاح ہو سکے، آپ کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہم نمازوں کو لکھ کر اس کو اپنے محفوظ جگہ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیں؟ نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے نمازوں کو ادا کرنا، قائم کرنا، وقت پر پڑھنا، نبی کے سنت کے مطابق ادا کرنا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن درمیانی نماز کا خوب اہتمام کرو، اس کی بڑی حفاظت کرو۔ اس سے مراد عصر کی نماز لیا گیا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ کا حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری اس شریعت سے پہلے بھی جتنے شریعتیں آئی ان سب کے اندر نماز ایک اہم عبادت تھی، اور اللہ نے اس کا حکم دیتے ہوئے پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کام کرنے کی، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ کیا بات کا علم ہوا کہ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، نماز کی حفاظت صرف ہماری اس شریعت میں نہیں ہے، اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ اس سے پہلے کے پیغمبروں کو بھی اللہ نے اس بات کی وحی کی کہ وہ اچھے کاموں کو کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ دین اسلام کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، اس میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو ہم پر عائد ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کہ اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، اور ایک جگہ اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی نماز پڑھیے۔ اللہ اکبر، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور آپ بھی اس پر عمل پیرا رہو۔ یہ اللہ کا حکم اس کائنات کی اس بڑی شخصیت کے لیے ہے جو اس کائنات کا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ نیک ہے، جو سارے انسانوں میں افضل ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز آپ کو بھی معاف نہیں ہے، اے نبی آپ بھی نماز پڑھیے، آپ کے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ جب ہم نبی کی زندگی دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نماز کا یہ مقام جاننے کے بعد نماز کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ چھوڑنا نماز یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نماز کے بارے میں کبھی کوتاہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، چھت کچا ہوتا ہے، پکا چھت نہیں تھا، اور اس چھت سے پانی ٹپک کر زمین پر گرتا ہے، پیارے نبی اس زمین پر سجدہ کرتے ہیں، صحابہ کرام اس زمین پر سجدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر مٹی کے اثرات نظر آتے ہیں، جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں نہیں دی جاتی تھی جس طرح آج دی جاتی ہے، لیکن ہم مردوں کی طرح گھروں میں سوتے ہیں، فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ پیارے نبی کے زمانے میں بھی اذانیں ہوتی تھی، لیکن لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہوتی تھی۔ دلوں میں ایمان تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے بڑے پکے تھے۔
میرے دوست بزرگوں، اس زمانے میں الارمیں نہیں تھی. آج اللہ کے فضل سے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. پھر آج کیا وجہ ہے کہ آج نہ الارم کی آواز ہم کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، نہ لاؤڈ اسپیکر جو ایک محلے کے اندر 10 مسجدوں سے آوازیں گونجتی ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نہ ہماری آنکھ کھلتی ہے، نہ ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں. فجر کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر 10 مرد ہیں، 10 عورتیں ہیں، تو ان میں سے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مرد اور عورتیں گنے جا سکتے ہیں. 1 یا 2 نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر قبرستان ہے، سب مردوں کی طرح سو رہے ہیں کہ ان پر نہ اذان کا اثر ہوتا ہے، نہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ان نعمتوں کا احساس ہے ان کے دلوں میں کہ اللہ کی ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کے مطالبے پر ہم کم سے کم ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں میں سے پورے 5 وقت کا اگر ہم حساب لگا لیں تو 1 گھنٹہ بھی مشکل سے لگتا ہوگا. ہمارے پاس اس کے لیے بھی ٹائم نہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور ہم اس کو ایک دم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم نے سمجھا رمضان کا مہینہ آیا، نماز پڑھ لیں گے. رمضان کا مہینے میں اگر موت آئے تو مسلمان کی موت، اگر اس کے بعد موت آئی بے نمازی کی حالت میں تو کس موت، ہماری موت کیا شمار ہوگی میرے دوست بزرگوں؟ کیونکہ ایسی سخت وعیدیں آئی ہیں نمازوں کو چھوڑنے پر، تو اس کو ہمیں سن کر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کو آباد رکھتے، صحابہ کرام گھروں کو اللہ کے آباد رکھا کرتے، مساجد میں آتے نمازیں پڑھا کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کر گرتے ہیں، ہوش آتا ہے، سب سے پہلے فکر اپنے صحت کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں مسجد کے اندر کہ اللہ کے نبی آئیں گے، امامت کریں گے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھیں گے؟ کس کی جرت ہوگی کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھے؟ آپ کی ہوتے ہوئے کون آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا؟ اللہ کے نبی تیار ہوتے ہیں، نماز کے لیے غسل کرتے ہیں، پھر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، پھر ہوش آتا ہے. پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جب طاقت کے باہر ہو گیا تو کہا مرو ابا بکرن، ابو بکر سے حکم، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھا دے. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں، آخر وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر ہے، اور اللہ کے نبی کی جو وصیت تھی آخر وقت میں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ وصیت یہ تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا اہتمام کرو، لوگوں نماز کا اہتمام کرو. وصیت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی اہم باتیں کی جاتی ہے، ہر آدمی اس کو جو ہے غور سے سنتا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے اور آپ کے نبی کی آخری وصیت تھی نماز، نماز، اور آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم اچھا اخلاق کا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ، آخری وصیتی کلمات ہیں. اس سے ہم کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے دوست اور بزرگوں، نماز سے غفلت ہمیں بہت بھاری پڑے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم اٹھا کر دیکھے، کئی پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی تعریفیں کی، ان کے نیک اعمال کو اللہ نے گنوائے. ان میں سے ایک نماز کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان خوش نصیب لوگوں کے بعد، ان انبیاء کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے، ایسے ناخلف لوگ آئے کہ انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو ضائع کیا وہ اللہ کی عبادت نماز. انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یا تو بالکل نماز پڑھنا چھوڑ دیا، یا نماز کے معاملے میں سستی کا معاملہ کیا. ایک پڑھ لی، دوسری چھوڑ دی، دل میں جب آیا جب پڑھ لی، وقت پر نہیں پڑھی. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اب اس کی جگہ کون سی چیز لے لی ان کی زندگی میں؟ واتبعوا الشہوات، خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، شہوت والی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے آدمی کے وقت ہوتا ہے، اور آج موبائل فون کے ہم اور آپ اتنے زیادہ
نشہ ہمارے اوپر چڑھا ہے موبائل فون کا، گھنٹوں ہم موبائل کے ساتھ رہتے ہیں، 5 منٹ اگر موبائل ہم سے دور کر دیا جائے تو ہماری بورانگی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے گھر کو آ کر، اللہ کے گھر کو آ کر 10 منٹ اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، کیوں؟ شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، گانوں کے پیچھے پڑ گئے، فلموں کے پیچھے پڑ گئے، بیہودہ اور لایانی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، کوئی کاروبار کا بہانہ، کوئی جو ہے صحت کا بہانہ، پتہ نہیں کیا کیا بہانے بنائے، جیسا نفس کہا مان لیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، کیا ہوگا ان کا انجام؟ اللہ نے کہا یلقون غیا، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اپنی گمراہی کا انجام پائیں گے۔ اور ایک معنی کیا گیا کہ یہ لوگ غے کو پائیں گے۔ غے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ بے نمازی جہنم کی اس وادی کا کے مہمان بنیں گے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا اگر ان کے اندر احساس باقی رہا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کر لی، ایمان لائے، عمل صالح کرنا شروع کر دیا، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ غے کے بجائے جنت میں داخل ہوں گے، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، لا ولا یظلمون شیئا، ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر اللہ نے اشارہ دیا کہ اگر بے نمازی کی حالت میں زندگی گزر رہی ہے، توبہ کریں، اصلاح کر لیں، تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اور آپ نماز کے بارے میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ چھوٹا سا سورہ، اس کی ایک آیت بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے۔ ویل کے معنی خرابی کے ہے، بربادی کے ہے، دوسرے معنی اس کے بھی جہنم کی ایک وادی کے ہے۔ جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں کو صحیح وقت پر نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کا یہ انجام ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ ویل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بے نمازیوں کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ جہنم میں جانے کے بعد لوگوں سے انٹرویو لیا جائے گا، ما سلککم فی سقر، اے لوگوں تم دنیا کے اندر بڑے اچھے مقام پر فائز تھے، اچھی حالت میں تھے، خوشحال زندگی گزار رہے تھے، کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا؟ تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ ما سلککم فی سقر، پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ میرے دوست بزرگوں، کتنی بڑی بات! اللہ یہاں کافروں کا ذکر کر رہا ہے، اور کافر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم میں آئے اس لیے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ سب سے پہلا جواب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو، الیاذ باللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، کچھ بھی ہو جائے نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ مرد آدمی چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، یا پھر جو ہے کوئی آدمی سفر پر ہو، جنگ کے میدان میں ہو، تب بھی اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ ٹہر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز معاف نہیں ہے۔ بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیے، نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ سوائے خواتین کے مخصوص ایام کے نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے گھروں کا ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں سے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت اور برکتیں آئیں گی؟ یہ جو بے نمازی کی زندگی ہے، یہی نحوست ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نحوست آ گئی، اس کی وجہ سے نحوست آ گئی، فلاں شخص منحوس ہے۔ نحوست ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ بے نمازی بن کر زندگی گزاروں گے تو ہماری نحوست ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے نمازوں کا اہتمام کرے۔ کتنا بڑا مقام ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل کوئی چیز ہے تو وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ تو شرک میں ہے یا وہ کفر میں ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر فتاوے جب ہم دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں علماء کرام کے۔
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نماز پڑھے مسلمان، نماز نہیں پڑھے تو وہ شرک میں ہے یا کفر میں ہے۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑنے کا عادی ہے وہ کافر ہے۔ بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کی سزا دنیا میں ہے کہ حکومت اگر اسلامی ہے تو اس کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ اس کو سزا دیں، بند کر کے رکھ دیں جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے۔ اتنی سخت سزا ہے، اتنی سخت فتاوے ہیں علماء کرام کے ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ نماز پڑھیں گے تو مسلمان ہیں، نہیں تو تم یا تو مشرک ہو یا کافر ہو۔ اللہ نے کہا مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز چھوڑنا، نماز سے غفلت برتنا، نماز سے دوری اختیار کرنا مسلمان کا کام ہے ہی نہیں، اللہ نے کہہ دیا۔ تو اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر اس کے پیچھے اور بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں ہے تو پھر بہت سے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی، نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اس روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا، جنت کے راستے کو اپنا لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وبرہاناً، ایک دلیل ہوگی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ آدمی نمازی تھا۔ ونجاتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا، جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نہ اس کے لیے کل قیامت کے دن روشنی ہوگی کہ اس کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو پل صراط سے پار کر لے، جنت میں چلا جائے، روشنی نہیں ہوگی۔ ولا برہانن، اس کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت بھی نہیں ہوگا۔ ولا نجاتن یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو کامیابی بھی نہیں ملے گی، اور اس سے اوپر سب سے بڑی رسوائی یہ ہوگی وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، اس کا حشر کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہ وانٹڈ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے وانٹڈ کہا، قرآن نے جن کو مجرم کہا۔ پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھیے، کوئی آدمی اگر کسی الزام میں پھنس جائے اور اس کی فوٹو تختی ہاتھ میں پکڑا کر لے لی جائے، اخبارات میں شائع کر دی جائے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی دنیا کے اندر وہ جب بے عزت ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حشر کا جو میدان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو قیامت کے قریب تک آئے گا، سب لوگ ہوں گے۔ ان کے سامنے بے نمازی کن کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ وہ فرعون کے صف میں ہوں گے، حامان کے صف میں ہوں گے، ابی بن خلف کے صف میں ہوں گے۔ کتنی شرم کی بات ہوگی کہ یہ مجرم ہے۔ سب لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ بے نمازیوں کے لئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ہیڈ کون ہے؟ فرعون ہے، حامان ہے، ابی بن خلف ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہ ذلت ہم اور آپ برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کے اندر ہم معمولی سی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترحقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی۔ فلا یستطیعون، بے نمازی سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اور اس وقت سجدہ کرنا آسان ہوگا، لیکن وہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے۔ سجدہ کرنا آسان کام ہے، طاقت نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اور طاقت نہیں رکھنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے خاشعۃ ابصارہم، ذلت کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، دنیا کے اندر یہ صحیح سالم تھے، صحت والے تھے، نماز کے لیے وقت بھی تھا، لیکن جب نماز کے لیے جب دعوت دی جاتی تھی دنیا کے اندر، یہ لوگ صحیح سالم ہونے کے باوجود سجدے نہیں کرتے تھے۔
اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے تھے، آج ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کی پیٹوں کو اللہ ایسے سخت بنا دے گا یا ان کی پیٹوں میں تختے گاڑ دے گا کہ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے جب، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جو سجدہ کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ سوچے گا کہ ابھی آسان کام ہے، سجدہ کرو، نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ وہاں پر پیٹ جھکنا ہے تو یہاں پر جھکانا پڑے گا، یہاں نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ذلت ہمارے لیے کافی نہیں جو اللہ نے پہلے بیان کر دی کہ ایسا ماحول ہونے والا ہے، تو عقل مند مرد عورت کیا کریں گے؟ سننے کے بعد کبھی بھی نماز سے غفلت نہیں کریں گے، چاہے گھر میں فنکشن کا ماحول ہو، چاہے گھر میں ماتم یا غم کا ماحول ہو، چاہے گھر کے اندر اچھے کاروبار کی کامیابی کے دن چل رہے ہوں، آدمی اللہ کو نہیں بھولتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا بزنس مینوں کے تعلق سے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، نہ ان کا بزنس ان کو روکتا ہے اللہ کے ذکر اور نماز کو قائم کرنے سے، نہ ان کا کاروبار روکتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، خواتین اسلام، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کتنی شرم کی بات ہوتی ہے جب رشتے کا ایڈ آتا ہے اخبار میں کہ بچی مسلمان ہے، نام یہ ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ مسلمان کہہ دے تو وہ پیکج ہے کن چیزوں کا؟ نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، رمضان کے روزے کا۔ اس کے باوجود پھر الگ سے کہنا پڑ رہا ہے، آج یہ نوبت آ چکی ہے ہماری کہ فلاں صاحب، عبداللہ صاحب ہے، عبد الرحمن صاحب ہے، یہ نمازی ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ زکاتی ہیں۔ شرم کیا نہیں؟ شرم کی بات، کیونکہ جب مسلمان کہہ دے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں، اس کے باوجود بھی اگر کہنا پڑ رہا ہے تو بڑی افسوس کی بات۔ میرے دوست بزرگوں، نبی کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، جن کا دل کافر تھا۔ نماز اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ العہد الذی بیننا وبینہم، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے، معاہدہ ہوا ہے، بیعت ہوئی ہے اسلام پر، وہ کیا ہے؟ نماز پر ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ کافر سمجھے جائیں گے۔ تو منافق اپنی پول نہ کھولے اس لیے نمازوں کو آتے تھے۔ دل کافر تھا لیکن مسجد کو آتے تھے۔ ہم دل سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ رمضان کے بعد ہم نے کتنے دن 5 وقت کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد جائزہ لے لیں ان آیات کی روشنی میں کیا ہم مسلمان کہلانے کے بھی حقدار ہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافر جب آپ سے لڑنے کے لیے آئیں، جہاد ہو تو لڑتے رہیں۔ کب تک لڑتے رہیں؟ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور پھر نماز کو قائم نہ کر لے، زکوٰۃ نہ دینے لگے۔ اس آیت کی بنیاد پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کرنا چاہا تھا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کی۔ کیا کہا تھا؟ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کس سے جہاد کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں سے نہیں۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور صحابہ کرام اس کا یہ مفہوم سمجھا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے یہی مفہوم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ گواہی نہ دے اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ یہ اقرار کرنے سے پہلے تک جہاد کر سکتے، اس کے بعد جہاد نہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی۔ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، نماز کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے، یہ سارے وعیدوں کے ہم شکار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کرام کسی بھی کام کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو۔ کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا تو کفر کا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی ہلکا سا لفظ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سیدھے سیدھے ہمارے اسلام پر سوالیہ نشان ہے کہ جو نماز چھوڑتا تھا صحابہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کفر ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے ترمذی کی، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندے کے اعمال میں سے جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے حساب لے گا وہ نماز ہو۔ اس کے بعد کہا فَإِن صَلَحَتْ
فقط افلح و انجح، اگر نماز درست ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز یاد رکھیے، جیسے ہم کو یہ بات اچھی طرح یاد رہتی ہے 3 مرتبہ کھانا کھانا ضروری ہے، 1 مرتبہ جب نہیں کھاتے ہیں تو ہماری حالت اپ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، نماز یہ روح کی غذا ہے، 5 وقت کا نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک انجام یہ ہوتا ہے کہ نماز کے فضیلتوں سے محروم ہو جاتے۔ پیارے نبی نے کیا کیا فضیلتیں نہیں بتائی نمازوں کی، بے شمار فضیلتیں۔ ہم نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتے وضو کر کر، اللہ کے نبی نے کہا وضو کی وجہ سے جسم کے جو وضو کے اعضاء ہے اس سے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا جب ایک نمازی نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ اس مہمانی سے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں جب نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں 5 وقت کی پڑھنے والا اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک آدمی دن میں ایک نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر میل کچل باقی نہیں رہتا، اس کے گناہ نماز کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، مطلب یہ ہوا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے اور حفاظت میں نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح جب کرتا ہے تو خبیث النفس ہو کر صبح کرتا ہے، خبیث النفس ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے فجر کی، اللہ کے نبی نے کہا طیب النفس ہو کر صبح کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کئی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بتائے۔ اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں ہیں، نماز معاف نہیں کی گئی، کہا جنگ کے میدان میں جب دشمن سامنے ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر فرض نمازوں کے علاوہ بھی کئی نمازیں بتائی۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جب جنگ خندق کا موقع تھا تو جنگ اتنی شدت سے چل رہی تھی کہ عصر کے وقت نکل گیا، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ پیارے نبی نے اتنا زیادہ تکلیف محسوس کیا اس چیز سے، اللہ کے نبی نے بددعا کی ان ظالموں کے لیے، دشمنوں کے لیے، کہا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں تیرے ذکر سے غافل کر دیا، تیری عبادت سے غافل کر دیا۔ جو لوگ عصر کی نماز ایزیلی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ ایسا ہے جیسے اس کا مال، اس کی اولاد ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نماز اگر جماعت سے چھوٹ رہی ہے تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا فریضہ ہم سے چھوٹ گیا ہے۔ سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے نماز پڑھ لے وقت کے اندر۔ اگر جماعت سے نماز نہیں ملی، اکیلے پڑھیں، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر ہم سو گئے یا پھر غافل تھے، نماز کا وقت نکل گیا، نماز معاف نہیں ہے، قضا کرنا ہے کہ وقت نکل جائے، نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ عرب کے لوگوں کی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ نماز کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ گئے دیکھے ہوں گے کہ وہ کہیں بھی جا رہے ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے ان کی کار رک جاتی ہے۔ اگر وہ جنگل میں جا رہے ہیں، مسجد نہیں ہے، اذان کا وقت ہو گیا، گاڑی رک جاتی ہے، اتر کر نماز پڑھتے ہیں، بعد میں سفر کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر ہم صرف نام رکھنے سے مسلمان سمجھتے ہیں تو کل جب ہم مر جائیں گے اور ہم بے نمازی کی حالت میں زندگی گزاریں گے، ایک وقت آئے گا لوگ ہماری نماز پڑھیں گے، جس کو جنازے کی نماز کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قبر میں دفنایا جائے گا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نیک اعمال قبر کے عذاب سے حفاظت کریں گے۔ جو بے نمازی ہوگا، نماز کہاں سے آئے گی اس کی حفاظت کرنے کے لیے؟ حشر کے میدان میں بھی نماز حفاظت کرے گی اور ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ تو لہٰذا یہ نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، ہم پر فرض ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہر مہینے میں ہر دن ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو صحت و عافیت سے رکھ، دینداری کے ساتھ رکھ، اللہ ان کو صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کی اصلاح فرما، ان کو گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں نمازی بنا، ان کے بچوں کو نماز پڑھنے پر انہیں ابھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں
امی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال روزی کے ذرائع عطا فرما۔ جو کاروبار میں لگے ہوئے اللہ ان مسلمانوں کے کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین رات دگنی اور دن چوگنی اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنا فرما بردار اور مطیع بنا، شاکر بنا، ناشکر پن سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہے ان کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں سے جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جن کے ماں باپ موجود ہے اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھ، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کا خدمت گزار بنا دے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق انہیں عطا فرما۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اللہ جو گزر چکے اللہ ان کے خدمات کو صدقہ جاریہ بنا، جنت الفردوس انہیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو موجود ہے اللہ ان کے مال میں صحت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان سے لوگوں کو اور فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں برے خواہشات سے، برے اعمال سے، برے بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔